الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وآباءنا وملجأنا ومأوانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکتے پاک چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم ایماں موتوں کا ونوں کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی آل حضرت پہ لاکھوں سلام. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا. آپ حضرات جانتے ہیں میرا مزاج، آپ سبحان اللہ بولتے رہیں گے تو میں بولوں گا، اگر آپ یوں خاموش رہیں گے تو مجھے بولنے کا مزہ نہیں آئے گا، آپ کو سننے کا مزہ نہیں آئے گا. علامہ صاحب آپ کو کافی حد تک تو جگا گئے ہیں، اگر آپ وہی جاگنے کا ثبوت دیں گے تو مجھے سنانے میں مزہ آئے گا، آپ کو سننے میں مزہ آئے گا. کیا کہا؟ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا. آپ سب کو پتہ ہے کس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا؟ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ناموس رسالت پہ پہرا دیا. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ناموس رسالت پہ پہرا دیا، جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا. ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ، یا الہی دعا ہے یہ میری، الہی دعا ہے یہ میری، کل کے سعد کو بنا کل کے خادم حسین. الہی دعا ہے یہ میری، کل کے سعد کو بنا کل کے خادم حسین. دشمنان ختم نبوت، دشمنان ناموس رسالت، یہ نہ سمجھیں کہ خادم حسین جاتا رہا. بھائی ڈھیلی سبحان اللہ بولتے ہو بھائی. اسٹیج پر موجود ہماری جان، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ضلع کرنگی کے قائم مقام امیر حضرت علامہ مولانا ابو الحسن محمد الیاس ہزاروی صاحب، جو کہ ہمارے امیر ہیں، جنہوں نے حکم دیا تو ناچیز آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اور مسجد حاضہ کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا محمد سہیل فاروقی صاحب، اور جامع مسجد فاروقیہ کے امام و خطیب فاروق اعظم کے حضرت علامہ مولانا اصغر سعیدی صاحب، ضلع کرنگی کے رابطہ سیکٹری جناب محترم محسن میمن صاحب، جو کہ عوام کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور PS 97 کے آرگنائزر محترم جناب ڈاکٹر فرقان صاحب، اور مسجد انتظامیہ، حضور کے سارے ہی غلام نور علی نور ہیں، سب کے ہی چہرے چمک رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. انسان اللہ کا ذکر کبھی نماز کے اندر کرتا ہے،
کبھی روزے کی حالت میں وہ رب کو یاد کرتا ہے، کبھی قیام کے حالت میں وہ رب کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی رکوع میں جا کے رب کی تسبیحات کرتا ہے، کبھی سجدے میں جا کے رب کو مناتا ہے، کبھی وہ مصطفیٰ سے وفا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر یہ کر رہے ہو، میں تمہارا ذکر کیسے کروں گا؟ اللہ انسان کا ذکر کیسے کرتا ہے؟ جب وہ دنیا اللہ کی عبادت کر کے، جب وہ بندہ دنیا سے اللہ کی عبادت اور ریاضت کر کے چلا جائے، جب وہ مصطفیٰ سے وفا کر کے چلا جائے، وہ مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ پہرہ دے کے چلا جائے، ناموس رسالت پہ پہرہ دے کے چلا جائے، جب وہ دنیا سے چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر لوگوں کی زبانوں پہ جاری فرما دیتا ہے۔ آج اس دور کے اندر اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے ہیں جب ختم نبوت کی بات ہوگی، یہ مورخ لکھے گا سارے لوگ اپنے حجروں میں بیٹھے تھے، لاکھوں کروڑوں مریدوں والے وہ اپنے آستانے بچانے کے چکر میں تھے، بڑے بڑے مدرسین، بڑے بڑے مولوی اپنے مدرسے بچانے کے چکر میں تھے، لیکن مورخ لکھے گا اے خادم حسین جب ختم نبوت کی بات آئی تم میدان عمل میں کھڑے تھے، جب ناموس رسالت کی بات آئے گی مورخ لکھے گا خادم حسین فیض آباد کی سرزمین پہ آقا کی عزت پہ پہرہ دے رہا تھا، جب فلم زندگی تماشا کی بات ہوگی تو مورخ لکھے گا وہ مرد کلندر، وہ مرد مجاہد لاہور کی سرزمین سے اسلام آباد کی طرف فلم زندگی تماشا پہ پابندی لگانے کے لیے نکلا تھا۔ یہ مورخ لکھے گا، یہ مورخ لکھے گا جب ختم نبوت پہ پہرے دارے کی بات آئی سارے حجروں میں بیٹھے تھے، لیکن لبیک والے فیض آباد کی سرزمین پہ تھے۔ سامعین محترم، یہ مورخ لکھے گا اور یاد رکھے گا جہاں بابا جی کا نام ہوگا وہاں لبیک والوں کا بھی ہوگا، اور مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہوگا وہ بابا ویل چیئر پہ تھا لیکن لبیک والوں نے اسے وہاں پہنچا دیا تھا۔ جب وہ دنیا سے گیا تو اس شان سے گیا، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے لوگ وہ کہتے ہیں زندگی ہو تو خادم رضوی جیسی ہو اور دنیا سے زیادہ ہو تو میرے قائد جیسا ہو۔ وہ دنیا میں رہا، اس شان سے رہا، جب بڑے بڑوں کو چائے کی پیالی پہ بکتے دیکھا، جب بڑے بڑوں کو باہر کے ویزوں پہ خاموش بیٹھے دیکھا، اس دور کے اندر میرے قائد کا کوئی جوتا بھی نہ خرید سکا۔ آج بڑے بڑے لبرل کہتے ہیں جو ساری زندگی تحریک کے مخالف تھے، تحریک پہ پابندی کی بات کرتے تھے، خادم حسین رضوی کو دہشت گرد کہتے رہے، لیکن میرا مالک میرے رب 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 ہوتا ہے۔ لیکن آج جب میرا قائد گیا وہی حسن نثار کہتا ہے خادم حسین سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں تھا۔ آج وہی ٹی ویوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں ہمیں حیرت اس بات پہ ہے لبیک والوں اپنی قسمت پہ فخر کیا کرو، تمہارا وہ قائد تھا جو اپنے اثاثے چھپانے کے لیے لندن نہیں جا کے بیٹھا، وہ جامعہ مسجد رحمت للعالمین میں رہا، آج دنیا سے چلا گیا، آج بھی اپنی مسجد کے اندر موجود ہے۔ تو سامعین محترم وہ وقت کا لبرل کہنے لگا میں حیران بھی ہوں، میں پریشان بھی ہوں، کس وجہ سے پریشان ہے؟ کہتا ہے جب دنیا سے گیا میں حیران اس لیے ہوں، نہ اس کا بینک بیلنس ہے نہ اس کا اپنا گھر ہے، وجہ کیا ہے تمہیں پتا نہیں؟ میرے قائد کا جو سودا ہے وہ دربار مصطفیٰ میں ہو چکا تھا۔ میرے قائد کا سودا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا تھا۔ آج جب ضمنی الیکشن ہوئے تھے نا، آپ جانتے ہیں، ہمارے ذمہ داران جانتے ہیں، پشاور کے اندر ہمارے کے پی کے امیر ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کھڑے ہوئے، 2 مہینے بعد جنرل الیکشن ہونے تھے، جب کھڑے ہوئے نا تو بڑے بڑے لوگوں نے آ کے کہا تم 4 کروڑ لے لو بیٹھ جاؤ۔ کیا کہا؟ سمجھ آ رہی بات؟ بیٹھ جاؤ۔ تو میں نے کہا ہم کھڑے بیٹھنے کے لیے نہیں ہوئے، ہم کھڑے بیٹھنے کے لیے نہیں ہوئے، اور میرے قائد نے یہ بتا دیا عزت اسی کی ہوگی جو حضور کی عزت پہ اپنی عزت کو قربان کرے گا۔ میرے قائد نے آقا کی عزت پہ پہرا دیا،
آقا کی عزت پر اپنی عزت کو قربان کیا اور مالکوں سے وفا کی، آقا سے وفا کی۔ آج تو بڑے بڑے کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ تم سے عاشق رسول ہونے کی دلیل کس نے مانگی؟ کہتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ قلندر لاہوری نے یہ نہیں کہا تھا تو عاشق کتنا بڑا ہے، تو محبت پیار کتنا کرتا ہے۔ قلندر لاہوری نے یہی کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے، اگر حضور سے وفا کر کے چلے جاؤ گے جس طرح میرے قائد نے کی ہے تو زمانہ دیکھے گا اور صدیوں تمہاری مثالیں دی جاتے لگیں گی۔ قیامت تک مورخ جو بھی آئے گا وہ کہے گا جنازہ کس کا بڑا تھا، کہے گا ممتاز قادری کا تھا، کس وجہ سے آقا سے وفا کی ہے۔ اور میرے قائد نے فرمایا تھا ممتاز قادری کے جنازے کا کوئی ریکارڈ توڑے گا وہ عاشق رسول ہوگا۔ میرے بابے نے خادم رضوی نے ممتاز قادری کے ساتھ کھڑے ہو کر آقا کی عزت پہ پہرا دے کے زمانے کو بتا دیا ہے ہم نے آقا کی عزت پہ پہرا دیا اور اس شان سے گئے مالکوں نے کمر زمین پر نہیں لگنے دی۔ سامعین محترم، تم حضور سے وفا کر کے چلے جاؤ، جمع تفریق کر لو، ذات حضور کی ہے، بس جتنا گھوم پھر لوگے۔ بابے کی کمال نہیں ہے ہمارے قائد کا، اتنا کمال ہے جو ساری زندگی علامہ صاحب فرما دیں وہ ہمارے پر فتوی لگاتے ہیں، تو ساری زندگی کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ کہنا شرک و بدعت ہے، ساری زندگی کہتے رہے، لیکن میرے قائد کا کمال اس تبلیغی کے مبلغ کو اپنے روزے پہ بلا کر لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کروا دی ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں دیکھا؟ میرے قائد کا یہ فیضان ہے جو مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے والوں کو شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے تھے، میرے قائد نے کہا ٹیڑھی ٹوپی پہن کے آ جا اور میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پڑھ کے جا۔ جو میرے قائد نے لگوایا وہ کون تھا، وہ کدھر سے آیا، وہ کدھر کو گیا؟ وہ میرا رہبر، وہ میرا رہنما، وہ میرا قائد، وہ میرا مرشد خادم حسین رضوی تھا۔ وہ کون تھا، وہ کدھر سے آیا، وہ کدھر کو گیا؟ نوجوانوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا اور چل دیا۔ آپ لوگ آج بیٹھے ہیں نا، اتنے لوگ جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ جڑے ہیں، یاد رکھنا ہم نے جس کو مانا حضور کی وجہ سے مانا، بس جس کو بھی مانا حضور کی وجہ سے مانا۔ یاد رکھیں، آپ کہیں گے مسجد میں بیٹھ کے سیاست کی بات، میرے کریم آقا نے حکومت فرمائی مسجد میں بیٹھ کر، سیدنا صدیق اکبر نے حکومت فرمائی مسجد مصلی رسول پر بیٹھ کر، اور سیدنا فاروق اعظم نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت فرمائی، وہ بھی مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کر۔ جب اتنی ہماری یہ تاریخ ہے، ہمارے بزرگوں نے حکومتیں بھی فرمائی، اور یاد رکھیں خادم حسین رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز، آپ کی للکار کے اندر وہ پاور تھی جو ایٹم بم پہ بھی نہیں ہے۔ ہندوستان آپ کے ایٹم بم سے نہیں ڈرتا تھا، امریکہ یورپ آپ کے ایٹم بم سے نہیں ڈرتا تھا، وہ خادم حسین رضوی کی للکار سے ڈرتا تھا۔ وہ کون تھا، وہ کدھر سے آیا، وہ کدھر کو گیا؟ نوجوانوں کو جینے کا سلیقہ بتایا اور چل دیا۔ وہ کون تھا، وہ کدھر سے آیا، وہ کدھر کو گیا؟ ختم نبوت پہ پہرا دیا اور چل دیا، ناموس رسالت پہ پہرا دیا اور چل دیا۔ وہ کون تھا، وہ کدھر سے آیا؟ نوجوانوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا اور چل دیا، اور یہ زمانے کو بتا گیا اگر عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو مصطفیٰ کی عزت پہ اپنی عزت کو قربان کر دو، اگر عزت کے ساتھ مرنا چاہتے ہو آقا کی عزت پہ قربان ہو جاؤ۔ جو حضور کی ختم نبوت پہ قربان ہو کے جاتا ہے اللہ اسے یہ مقام عطا فرماتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے زمین رو رہی ہوتی ہے اور عرش پہ دھومیں مچی ہوتی ہیں، عرش پہ دھومیں مچی ہوتی ہیں۔ اور لاہور کی سرزمین پہ ہمارے امیر محترم علامہ صاحب موجود تھے، وہاں ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا۔ وہ کیا اعلان تھا؟ وہ اعلان یہ تھا پل سے نیچے اتر جاؤ، پل سے نیچے اتر جاؤ۔ پل کے اوپر اتنے بڑے بڑے ڈمپر چلتے ہیں، ٹرک چلتے ہیں، ٹریلے چلتے ہیں، کسی کو کہا نیچے اترو، نہیں اترو۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے ان کا وزن تھوڑا ہے۔ لیکن جب حضور کے غلام لاہور کی سرزمین پر پل کے اوپر پہنچے، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے پل سے نیچے اتر جاؤ، وجہ کیا ہے؟ انہیں پتہ تھا، وہ جانتا تھا یہ عوام تو عوام ہے، اس مرد مجاہد، اس مرد صالح کے جنازے میں فرشتوں کی بھی بڑی جماعت آئی ہوئی ہے۔ سامعین محترم، یہ مقام حضور سے وفا سے ملے گا، حضور سے وفا کر کے جاؤ گے اللہ یہ مقام عطا فرمائے گا۔ جو ان کے در سے گم گیا، جو ان کے در سے پھر گیا، یاد رکھیں وہ ساری زندگی بھٹکتا ہی رہے گا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے ایک وہ بندہ تھا جس نے میرے ممتاز کو تختہ دھار پہ لٹکایا تھا، ممتاز قادری کو
تختہ دھار پہ لٹکایا تھا، لیکن رب ہے نا، وہ رب بڑا غیرت مند ہے، تو ماں مری تو ماں کا جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیا، نصیب نہیں ہوا۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھا یا نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ لیکن دوسرا جو ممتاز قادری کے ساتھ کھڑا رہا اور ممتاز قادری کے ساتھ آخری دم تک کھڑا رہا، جب وہ دنیا سے گیا تو اس شان سے گیا، 2.25 کروڑ کے مجمع میں بیٹے نے باپ کا جنازہ پڑھا کر یہ زمانے کو بتا دیا، جو حضور سے وفا کر کے جائے اللہ اسے یہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ وقت کا بادشاہ بھی رہا، وزیر اعظم بھی رہا، سارا کچھ ہونے کے باوجود ماں کا جنازہ نہیں پڑھ سکا۔ اے قلندر لاہوری بتا معاملہ کیا ہے؟ قلندر لاہوری علامہ اقبال وہ یورپ بھی گیا، وہاں کی ترقی بھی دیکھی، ترقی دیکھنے کے بعد جب واپس آیا کہا ہے بتا اے قلندر لاہوری علامہ اقبال بتا تو نے ترقی نہیں دیکھی؟ کہتے ہیں انگریز کی ترقی دیکھی ہے، سب کچھ دیکھا ہے، بتا تجھے وہ حیران پریشان نہیں کر سکے؟ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ میری آنکھ میں جو سرما تھا وہ خاک مدینہ اور نجف تھا۔ جو میرے مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے اس کو ادھر ادھر کی بات سمجھ نہیں آتی، وہ یہی بات کرتا ہے، ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ میرے مصطفیٰ کیا چاہتے ہیں، یہ بات کر کے میرے مصطفیٰ کی زلفیں کیسی تھی، میرے مصطفیٰ کا چہرہ کیسے تھا، میرے مصطفیٰ مسکراتے کیسے تھے، میرے قائد، میرے مرشد، میرے رہبر، میرے رہنما نے آقا سے ایسی وفا کی، آقا سے ایسا پیار کیا، آقا سے اتنی محبت کی، جب دنیا سے گیا۔ آج کسی بندے کا جنازہ 4-5 گھنٹے رکھنا پڑ جائے، کوئی بندہ دوسرے ملک سے آ رہا ہو، وہ برف خانے سرد خانے میں رکھنا پڑتا ہے، کہیں میت خراب نہ ہو جائے، کفن کے بعد چہرے دکھائی نہیں جاتے کیونکہ چہرے بگڑ جاتے ہیں، جو علی کا بوجھ لے کر جاتے ہیں چہرے بگڑ جاتے ہیں، لیکن 45 سے 50 گھنٹے آپ کے اور میرے قائد، آپ کے اور میرے مرشد علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی میت رکھی رہی اور دیدار کرواتے رہے، نہ ناک میں روئی نہ کانوں میں روئی۔ وجہ کیا تھی؟ ہر آنے والا لمحہ یوں لگ رہا تھا میرے قائد کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی جا رہی تھی، جب لحد میں اتارا جا رہا تھا میرا قائد مسکرا رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ میرا قائد یہ بتا رہا تھا نوجوانوں جو تمہیں مشن دے کے جا رہا ہوں اس سے غداری نہیں کرنا، میں نے آقا کی عزت، آقا کی ناموس پہ پہرا دیا ہے، اور قبر میں مسکراتے ہوئے جا کر یہ تمہیں بتا رہا ہوں کملی والے نے ہم سے وفا کر دی، کملی والے آقا نے ہم پہ کرم فرما دیا ہے۔ زندہ زندہ آباد۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھا جب میرے مرشد کو لحد میں اتارا جانے لگا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ یہ بتا رہی تھے یہ کوئی عام نہیں جا رہا بلکہ رسول اللہ کا منظور نظر جا رہا ہے۔ آج ہم تعریف کریں نا، ہمارے امیر محترم کریں، علامہ صاحب کریں، علامہ صاحب کریں، آپ کہیں گے یہ تحریک لبیک سے وابستہ ہے اس لیے تعریف کر رہے ہیں، آپ کہیں گے کیونکہ ہمارے وہ قاضی احمد نورانی نے کہا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ یہ سنیوں کی کوالٹی ہے کہ یہ لوگوں کی قدر چلے جانے کے بعد کرتے ہیں۔ جتنے لوگ بابا جی کے جنازے میں 2.25 کروڑ تھے، اگر بابا جی کی زندگی میں بابا جی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آج حضور کا دین تخت پہ ہوتا، آج نظام مصطفیٰ قائم ہو جاتا۔ یہ تو وہ تھے نا جو پہنچے، جو نہیں پہنچ سکے وہ تو الگ تعداد تھی۔ یہ یاد رکھیے گا، زمانے کے اندر عزت چاہتے ہو، اگر زمانے کے اندر مرتبہ اور مقام چاہتے ہو، اگر زمانے کے اندر اوپر آنا چاہتے ہو، وہ ایک ہی در ہے، وہ در مصطفیٰ ہے، اور در مصطفیٰ کا راستہ میرا قائد، میرا مرشد بتا گیا۔ وہ کون تھا، وہ کدھر سے آیا، وہ کدھر کو گیا، نوجوانوں کو جینے کا سلیقہ بتایا اور چل دیا، اور نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں کو یہ بتا گیا اگر جینا چاہتے ہو تو عشق مصطفیٰ میں جیو، اور اگر مرنا چاہتے ہو تو ذات مصطفیٰ پہ قربان ہو جاؤ۔ جو عشق مصطفیٰ میں جیتا ہے وہ میرے قائد کی طرح زندگی گزارتا ہے، جو حضور کے نام پہ قربان ہو کے جاتا ہے وہ دنیا سے یا ممتاز قادری کی طرح جاتا ہے یا میرے قائد خادم حسین رضوی کی طرح جاتا ہے۔ ہم نے یاد رکھیں، علامہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا اپنا ذاتی کوئی چلا جاتا ہے اتنا دکھ نہیں ہوتا، لیکن امیر المجاہدین گئے، ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا، ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ بڑے بڑے حادثات گزرے، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے، لیکن یہ بابا ساری امت کو تڑپ گئے کر کے ہم کو اپنا دیوانہ برخ کو چھپا بیٹھا۔ ہم نے بابا جی کے مشن کے ساتھ مرتے دم تک رہنا ہے، رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ بابا جی کا جنازہ فیصلہ کر گیا ہے، خوش قسمت ہیں آپ وہ لوگ، علامہ صاحب ہم تو وہ لوگ ہیں، یہ علامہ صاحب وہ لوگ ہیں، آج تو لوگ جڑ رہے ہیں تحریک کے ساتھ، لیکن یہ وہ عظیم لوگ ہیں جب دنیا میرے بابا کی مخالف تھی یہ اس وقت بابا کے ساتھ کھڑے تھے۔
یہ بابا جی کے دستے بازو تھے. یہ کرنگی کے اندر لبیک کی صدائیں جو بلند ہو رہی ہیں نا، تو یہ کس کا فیضان ہے، یہ کس کا کرم ہے؟ محنت میرے قائد کی تھی، اور ہر کرنگی کے اندر دل تک یہ آواز پہنچانے والی جو شخصیت تھی وہ میرے امیر محترم علامہ الیاس ہزاروی صاحب کی تھی، جو ایک ایک دل کے اندر ناموس رسالت اور ختم نبوت کے پہرے کے لیے آج پورا کرنگی، ضلع کرنگی جو ہے پہلے نمبر پہ جا رہا ہے، اور تحریک لبیک کا کارکن ہر گلی میں موجود ہے. یہ محنت کس کی تھی؟ یہ محنت میرے قائد امیر المجاہدین کی تھی، اور کرنگی کے ہر غشور سنی کے دل تک قائد کا پیغام پہنچانے والی جو شخصیت تھی وہ علامہ ابو الحسن محمد الیاس ہزاروی صاحب کی تھی. اور انہوں نے ہمیں بتایا، انہوں نے ہمیں سکھایا، اگر عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے ہو کے جیو، عزت کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے بن کے جاؤ. سامعین محترم، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، حضور کے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے. ہمارا قائد وہ عظیم قائد ہے، وہ عظیم قائد تھا. جب 7 نومبر کو میرا قائد کراچی تشریف لایا تو آپ کے لیے، آپ کو پتہ ہے ایجنسیوں نے کہا کہ خطرہ ہے، آپ کے لیے بم پروف گاڑی کا انتظام کیا گیا. جب بم پروف گاڑی کا اہتمام ہوا، لوگوں نے کہا امیر کراچی علامہ رضی حسینی نقشبندی صاحب، آپ نے کہا آپ کے لیے بم پروف گاڑی کا اہتمام کیا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے. میرے قائد نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے میں گاڑی پہ بیٹھ جاتا ہوں. آپ نے بڑے بڑے لیڈر دیکھے ہیں، وہ تو بم پروف کی کنٹینروں میں ہوتے ہیں، بم پروف گاڑیوں میں ہوتے ہیں، کارکنوں کو آگے کر دیتے ہیں. لیکن فیض آباد کی سرزمین پر یہ ہمارے علماء کرام گواہ ہیں، ہم نے دیکھا جہاں ہم جا رہے تھے ہمارے ساتھ ہمارے مرکزی امیر علامہ حافظ سعد حسین رضوی بھی تھے، ہمارے ساتھ صاحبزادہ محمد حسن انس رضوی صاحب بھی تھے. جہاں ہم شل کھا رہے تھے وہ بھی شل کھا رہے تھے. آج تو قائدین بم پروف کنٹینر میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کارکنان اور ہماری اولادیں محفوظ رہیں، لیکن کارکنان بھگتے ہیں. لیکن امیر کراچی فرماتے ہیں ہم نے بم پروف گاڑی کا اہتمام کیا. ہم نے امیر المجاہدین کو فرمایا آپ کے لیے بم پروف گاڑی کا اہتمام ہے، تو امیر المجاہدین نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے میں اس گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں. میرے قائد نے یہ سوال کیا، یہ امیر کراچی نے فرمایا، میرے قائد کا یہ سوال تھا بتاؤ میرے لیے تو بم پروف گاڑی کا تم نے اہتمام کیا ہے، یہ جو میرے کارکنان ہیں ان کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ میرے کارکنان کے لیے تم نے کیا انتظام کیا ہے؟ کہا کوئی انتظام وہ جانے، مالک جانے. تو میرے قائد نے فرمایا جن مالکوں کا ہم کام کر رہے ہیں ہماری بھی حفاظت وہی کریں گے. آپ نے دیکھا وہ 7 نومبر ہو، وہ کوئی بھی معرکہ ہو، میرے قائد نے یہ نہیں کہا میں بم پروف گاڑی میں آؤں گا، لیکن اسٹار گیٹ سے لے کر مزار قائد تک میرے قائد کے ہاتھ یوں اٹھتے رہے، لبیک کی صدائیں بلند ہوتی رہی، اور میرا قائد آخری مرتبہ کراچی کو الوداع کر کے گیا اور بتا کے گیا. میرے قائد کے یہ نشانات تھے، یہ اشارے تھے کراچی والوں لو ہمارا آخری سلام، اب ہم جانے والے ہیں. اور میرے قائد نے جو ہمیں مشن دیا ہے انشاءاللہ ہمارے جسم سے روح نکل سکتی ہے، ہم مر تو سکتے ہیں لیکن بابا رضوی کے ساتھ کبھی غداری نہیں کر سکتے. جو بابا نے ہمیں مشن دیا ہے انشاءاللہ مرتے دم تک بابا کے مشن پر قائم و دائم رہیں گے. رہیں گے یا نہیں رہیں؟ یاد رکھیں ہمارے مرکزی ہمارے قائد گئے ہیں، مشن چھوڑ کر گئے ہیں. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ خادم حسین رضوی صاحب چلے گئے اب فیض آباد کے معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. ہمارے مرکزی نائب امیر علامہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے ٹویٹ پہ کہا، آپ نے فرمایا یاد رکھنا 90 دن کا تمہیں ٹائم دیا ہے، اگر 90 دن کے اندر تم نے معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کیا تو ہمیں معاہدے پہ عمل درآمد کرانے میں 90 منٹ بھی نہیں لگیں گے، ہمیں 90 منٹ بھی نہیں لگیں گے. اور لبیک والو تمہاری تو عظمتوں کو سلام، تم جس میدان میں جاتے ہو کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیتے ہو. فیض آباد بھی گئے، کتنی رکاوٹیں تھیں، جو لوگ علامہ صاحب موجود تھے، ہمارے امیر محترم ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ سب نے دیکھا وہاں یہ رکاوٹیں تھیں. جو کنٹینر تھے نا، کنٹینر 4 کنٹینر ان کو آپس میں ویلڈ کیا ہوا تھا اور اس کے اندر مٹی بھری ہوئی تھی. لیکن لبیک والوں کی عظمتوں کو سلام، جب یہ قافلہ لیاقت باغ سے فیض آباد کی طرف نکلا تو جتنے کنٹینر تھے جو مٹی بھی بھری ہوئی 4 کو ایک ساتھ ویلڈ کرتے ہوئے، لیکن لبیک والوں نے لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ان
کنٹینروں کو راستے سے یوں ہٹایا جس طرح ایک تیلا پڑا ہوا اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہو، اور فیض آباد کی سرزمین پر پہنچ کر ادھر ادھر کی بات نہیں کی۔ اسی دور ہم نے دیکھا کوئی گلگت بلتستان میں الیکشن کی بات کر رہا تھا، وہاں وزیر اعلیٰ لانے کی بات کر رہا تھا، لیکن لبیک والو تم پہ قربان جائے، تم نے الیکشن کی بات نہیں کی، تم نے پیسے کی بات نہیں کی، تم اس وقت بھی فیض آباد کی سرزمین پہ بیٹھ کر آقا کی عزت ناموس پہ پہرا دے رہے تھے۔ انہی دنوں میں الیکشن ہو رہے تھے نا گلگت بلتستان کے، لیکن آپ لوگوں نے، یہ کراچی والے وہ لوگ ہیں کہ کراچی کی سردی برداشت نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ کراچی کی سردی برداشت نہیں ہوتی، لیکن میرے قائد کا فیضان ہے، یہ مری کی ٹھنڈی ہوائیں، بارش بھی برس رہی، لیکن انہوں نے وہ سردی برداشت کر کے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کر یہ زمانے کو بتا دیا ہے عزت اسی میں ہے کہ دنیا سے جائیں تو یہ نعرہ لگاتے ہوئے جائیں، من سب نبی جن، من سب نبی جن، من سب نبی جن۔ یہ آواز نہیں چلے گی، یہ آواز نہیں، آواز ایسی ہونی چاہیے سارے ہاتھوں کو بلند کر کے، یہ آپ کی آواز، میرا ایمان ہے ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، آپ کی یہ آواز میرے قائد، میرے مرشد، میرے رہبر، میرے رہنما کے روزے سے ہوتی ہوئی رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے، ہاتھوں کو بلند کر کے آپ نے یہ نعرہ لگانا ہے۔ اس کے بعد ایک بات کر کے گفتگو ختم، من سب نبی جن، من سب نبی جن، من سب نبی جن۔ اس کا معنی یہ ہے قیامت تک جو میرے نبی کی بارگاہ میں، میرے نبی کی شان میں بے ادبی گستاخی کرے، میرے آقا نے فرما دیا، میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جو میرے بارے میں بات کرے اسے کاٹ کے رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے، رسول اللہ نے فرمایا، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ یاد رکھیں، آقا کی عزت، آقا کی ناموس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، زمانہ تمہیں یاد رکھے گا۔ بابا جی ایک جملہ بیان فرماتے تھے، پترو یاد رکھو جنازے وڈے پیسے نال نہیں ہوندے، جنازے وڈے پیسے نال نہیں ہوندے، عہدے منصب نال نہیں ہوندے، جنازے وڈے رسول اللہ دی غلامی نال ہوندے نے، رسول اللہ دے عشق نال ہوندے نے۔ جو رسول اللہ سے وفا کر کے جاتا ہے اسی کا جنازہ بڑا ہوتا ہے، جو اپنا بچہ حضور کے دین پر قربان کر دیتا ہے نا، اللہ اس کو بھی مقام عطا فرما دیتا ہے۔ آج نوجوان ہے نا، کوئی نوجوان آتے ہیں تو وہ پھر بزرگ کہتے ہیں بھائی تو کہاں جا رہا ہے، تو کدھر لگ گیا؟ کیا لبیک والوں نے تمہارے بچوں کو دہشت گرد بنایا ہے؟ لبیک والوں نے کیا جرم کیا؟ لبیک والوں نے تمہارے نوجوانوں کو برائی کے راستے سے ہٹا کر ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا ہے، انہیں جینے کا طریقہ بتایا ہے، اور انہیں بتا دیا میرے قائد نے نوجوانوں اب زندگیاں برباد نہیں کرنی، رسول اللہ کی عزت کی خاطر قربان کرنی ہے۔ تو یاد رکھو، حافظ عدیل فیض آباد کی سرزمین پر حضور کے نام پہ 18 سالہ نوجوان حافظ قرآن، کیونکہ بیٹا جب 18 سال کا ہونا وہ بوڑھے باپ کا سہارا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بوڑھے باپ کا سہارا ہوتا ہے۔ بابا جی فرماتے میں بیان کر رہا ہوں، میرے سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ مسکرا رہے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا بابا جی کی گل ہے تسی مسکراندے کیوں، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا بابا جی سے کہ مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا میں کون ہوں، مجھے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا میں کون ہوں، لیکن جب سے اپنا بیٹا حضور کی ختم نبوت پہ قربان کیا ہے اب زمانہ میرے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ اپنا بیٹا رسول اللہ کی نام پر عزت ختم نبوت پہ قربان کیا فیض آباد میں، اب زمانے والے ہاتھوں کو چومنا سعادت سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ سے وفا کی، اللہ نے اسے زمانے کے اندر موضوع سخن بنا دیا۔ بابا جی فرماتے ہیں جب فیض آباد کے اندر کچھ لوگ شہید ہوئے، ان کے بعد ہم ان کے خاندان والوں سے ملنے گئے نا، تو ایک اماں جی کے 4 بیٹے تھے اور ایک بیٹا شہید ہو گیا۔ تو میں نے کہا آج اماں جی نے کوئی بات کر دی نا بڑی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ اماں جی آئی پردے میں اور آ کر کہنے لگی کہ بابا جی ایک بیٹا حضور کے نام پہ دے دیا ہے، 4 اور بھی ہیں، جب دل چاہے ان کو بھی بلا لینا۔ یہ جذبہ یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ میرے قائد حضور امیر المجاہدین کا فیضان ہے۔ ہم نے مرتے دم تک بابا جی کے ساتھ رہنا ہے۔ الہی کل کے ساتھ کو بنا کل کے خادم حسین۔ آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں تمہاری پاور کا پتہ لگ جائے نا تو یہ سارے تمہاری پاور کے اندر بہہ جائیں، تمہیں تمہاری پاور کا پتہ نہیں ہے۔ آپ کے مرکزی امیر بنے، ہندوستان کی چیخیں آپ نے نہیں دیکھی کہاں چلی گئیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو باپ سے بھی زیادہ سخت ہے، پترو بچے لگ دے ہو شیر دا پتر شیر ہی ہوندا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے فرمایا تھا ہر مولوی دا پتر مولوی نہیں ہوندا، ہر پیر دا پتر پیر نہیں ہوندا، لیکن اتنا ضرور ہے شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے۔
شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے۔ جب باپ کا جنازہ پڑا ہو، انسان کی آواز نہیں نکلتی، وہ بول نہیں پاتا، لیکن 2.25 کروڑ کے مجمع میں میرے مرکزی امیر علامہ حافظ سعد حسین رضوی نے بول کے بتایا، اور سوئم کے اندر جو لوگ باپ چلا جائے لوگ تو رو دلاسا دے رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے مرکزی امیر اپنی مجلس شورا کو، اپنے کارکنان کو دلاسا دے کر یہ بتا رہے تھے، یاد رکھنا ہمارا قائد، ہمارا لیڈر گیا ہے، ہمیں مشن دے کر گیا ہے، ہم نے اس مشن پر کام کرنا ہے اور اس مشن پر قائم رہنا ہے، اور اس مشن آقا کریم علیہ السلام کے دین کو تخت پہ لا کر بابا جی کی بارگاہ میں جا کر سلوٹ کر کے کہنا ہے کہ بابا جی جو آپ نے مشن دیا تھا، آقا کے دین کو تخت پہ لا کر آپ کے پیغام کو، آپ کے مشن کو پورا کر کے آ گئے ہیں۔